بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ پورے ہفتے میرا ولاگ نہیں آیا۔ ولاگ نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ میری حیا سسٹر بیمار تھی۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا تھا۔ اس کے بعد سے جو ہے نا ایک ہفتہ ہم لوگ ہاسپٹلوں میں کس طرح خوار ہوئے، کتنی مشکل ہمارے ساتھ پیش آئی، یہ سب آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اور یہ وہ ساری ولاگ تھے چھوٹے چھوٹے میں نے کلپ بنا کے رکھے ہوئے تھے، جو کہ ایک ہفتے سے ہم لوگ خوار ہو رہے تھے۔ تھوڑا بہت میں نے بنا لیا تھا، جو پہلے کے کلپ تھے، اگلے نیو کلپ بھی ہے۔ آپ لوگ بس دیکھتے جائیں اور میری سٹوری سنتے جائیں، پورا ہفتہ میرا کیسا گزرا۔ تو میری حیا سسٹر کو ہم لوگ جو ہے نا ہر ایک کلینک پہ لے کر گئے، بڑے سے بڑے کلینک ہاسپٹل لے کر گئے۔ سبھی ڈاکٹروں کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ کی سسٹر کے جو کڈنی ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، اس کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے، تو اس کو جو ہے نا ڈائلیسس ہوگا اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈائلیسس کا سن کر تو ہمیں ایسے قیامت ٹوٹ پڑی، ہم اتنے ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے، مطلب بہت زیادہ ہم پریشان ہو گئے۔ ہمیں اتنی کوئی بڑی جو ہے نا مصیبت لگنے لگ گئی کہ ہماری سسٹر اتنی کوئی بیمار ہو گئی کہ اتنی بڑی بیماری آ گئی، ڈائلیسس ہوگا۔ اس کے لیے ہم لوگ بالکل بھی ایگری نہیں تھے، لیکن پھر ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کرو گے تو اللہ نہ کرے تو وہ موت کی طرف جا رہی ہے، یہ بس آخری ہے، یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کا نام پڑھ کے نوافل پڑھے، صدقہ دیا، خیر خیرات کیا اور اپنی سسٹر کو ہاسپٹل لے گئے ڈائلیسس کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس یہ آخری آپشن بچا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ابھی جو ہے نا وہ سٹارٹ میں ہے تو انشاءاللہ جلدی کور ہو جائے گی، تو آپ لوگ اللہ پہ بھروسہ کریں اور سٹارٹ کر دیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ SIUT لے کے جانا ہے اسے سول ہاسپٹل ایمرجنسی میں، تو اس سے پہلے جو ہے نا ہم لوگ بھی گھر میں چاہے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں، لیکن وہ اپنی طرف سے علاج کرتے ہیں اور وہ بھی ایک جاہل پن میں ہی آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا خون کی کمی ہے بہت زیادہ، تو ہم نے جو ہے نا سیب کھلانے شروع کر دیے، شیک بنانے شروع کر دیے، اور پھر میں اسی دوران روزہ ہی تھا میرا امتیاز، سپر مارکیٹ گئی، وہاں سے میں جوسر مشین جو ہے نا وہ لے کے آ گئی کہ آرام سے جو ہے نا جوس بنا کے پلائیں گے اپنی سسٹر پہ، اس میں خون کی کمی جلدی سے کور ہو جائے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری بہن بیٹی جو ہے نا وہ جلدی سے کور ہو جائے، بیمار جو پیشنٹ ہوتا ہے کھانے پینے سے ہی کور ہو جائے تو وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے۔ تو میری سسٹر ہے نا، اس کو پہلے اس سے جو ہے نا 1 مہینے سے بہت زیادہ کھانسی آ رہی تھی، اتنی کوئی زیادہ کھانسی آ رہی تھی کہ لیٹ نہیں پا رہی تھی، اس کو جو ہے نا نیند نہیں آ رہی تھی، رات کو بیٹھ جاتی تو بہت بری طریقے سے کھانستی تھی اور وومیٹنگ بھی ہو جاتی تھی، کچھ بھی نہیں کھاتی تھی پیتی تھی، دل اس کا نہیں چاہتا تھا۔ ہم نے کافی ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور پھر جو ہے نا ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کڈنی کا پرابلم ہے۔ ہم نے کہا جی ہے، پہلے سے ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا، ہم علاج کر رہے تھے ساتھ ساتھ میں، لیکن ہوا کچھ اس طریقے سے، آپ سبھی کو پتہ ہے نمونیا ہو جاتا ہے تو اینٹی بایوٹک لگتی ہے، اینٹی بایوٹک لگنا تھا کہ وہ زہر تھا کڈنی کے لیے۔ اسی سے میری سسٹر کا کریٹین بڑھ گیا اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر جب ہم ہاسپٹل گئے تو ہاسپٹل میں جو ہے نا اس کا ایمرجنسی والا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا، سارے ٹیسٹ انہوں نے اگین کیے اور اسے خون کی بوٹل لگی ہے۔ بھائی اپنے ساتھ 3 دوستوں کو لے کے گئے تھے، بھائی سے خون لیا، دوستوں سے لیا، تقریباً 2 پاؤچ خون کے لیے اور اسے خون بھی لگ گیا تھا۔ ایک دم پیلی زرد پڑ گئی تھی میری سسٹر۔ اور یہ جو کڈنی کا پرابلم ہے کراچی میں، پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے۔ ہاسپٹل میں بہت زیادہ لوگ دور دور سے آئے تھے، پنجاب سے آئے تھے، اندرونی سندھ سے آئے تھے، راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ مجھے ٹکرائے اور ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی، ان کے پیاروں کے ساتھ۔ تو بہت زیادہ مجھے پریشانی ہوئی، اپنی پریشانی مجھے بہت زیادہ ہو رہی تھی، لیکن دوسروں کی پریشانی دیکھ کے جو ہے نا اپنی پریشانی پھر تھوڑی انسان کو کم ہی فیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اتنی دور سے آئے تھے، ان کا گھر بار نہیں تھا، وہیں پہ رہ رہے تھے۔ ہم نے افطاری سحری ہاسپٹلوں میں کی۔ ہاسپٹل میں آپ کو پتہ ہے، چلو ہاسپٹل تو فری ہے، علاج فری ہے، لیکن وہاں پہ جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے اس کا اپنا کھانا پینا اور جو کرایہ ہوتا ہے وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ جو آس پاس فقیر گھوم رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو اتنا ناک میں دم کر دیا تھا، ایک بندہ پہلے سے پریشان بیٹھا ہے، دوسرا آپ آ کے زور زبردستی سے مانگ رہے ہو۔ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا دندہ ہے کہ بند ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی منع کرنے والا ہوتا ہے، اور جگہ بھی نہیں تھی بیٹھنے کی، یہاں تک کہ میں زمین تک بیٹھی رہی پورا دن، میری کمر میں اتنی کوئی پین ہوئی، اور بیبی بھی میرے ساتھ گئی تھی۔ یہ میں نے بڑی غلطی کر دی، بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن خیر پھر رات کو جو ہے نا سحری کے ٹائم پہ ہم لوگ جب آئے تو اگلے دن جب دوبارہ جانا تھا، پھر بیبی کو میں نے گھر چھوڑا، یہ بیچاری خود رو رہی تھی، اور پھر بھی خیر ہمیں جانا پڑا۔ بہت مشکل ہوئی، بہت مشکل والا پروسیس تھا۔ تو بس آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبھی بیماروں کو اور میری بہن کو اس رمضان میں
رمضان کے صدقے اللہ پاک سبھی کو صحت یابی دے، تندرستی دے۔ تندرستی جو ہے نا 1000 نعمت ہے، تو پلیز آپ سب نے دعا کرنی ہے بہت بہت میری بہن کے لیے، اللہ پاک سے زندگی دے، تندرستی دے، صحت دے، آمین ثم آمین۔ تو بہت زیادہ ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے رمضانوں میں۔ یقین مانے صرف پانی پی کے میں نے روزہ توڑا ہے، اور سحری کیے بغیر جو ہے نا روزہ بھی رکھا ہے۔ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل تھا۔ ایک تو پیشنٹ کے ساتھ اتنا بندہ خوار ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، پھر دل بھی نہیں چاہتا کچھ کھانے پینے کو، اور پھر سارا دن روزہ تو چکر بھی آتے ہیں۔ ہم ایکٹیو ہوں گے تو اپنے پیشنٹ کو سنبھالیں گے، لیکن کھائے پیا بالکل نہیں جاتا، پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے نا۔ تو بس تسبیحات پڑھتی رہی، نوافل پڑھتی رہی، روتی رہی بہت زیادہ۔ میری اپی ہمارے ساتھ گئی تھی، پیشنٹ کے ساتھ ایک ہی بندہ الاؤ تھا، تو اپی اوپر تھی ان کے ساتھ، بھائی بیچارہ خوار ہو رہا تھا، کبھی میڈیسن تو کبھی میرے پیچھے آتا، کبھی اوپر چلے جاتا، اور میں نیچے بیٹھی ہوئی تھی اپنی بیبی کے ساتھ۔ یہ تو ایک دن تھا، لیکن اگلے دن جب ہم لوگ گئے تو پھر میں بیبی کو گھر چھوڑ کے گئی تھی نا۔ لیکن ایسا ہوا کہ ابھی جو ہے نا سسٹر کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ پہلے ہم لوگ گئے پہلے دن پہ تو ان کا ڈائلیسس ہو گیا تھا، پھر 3 دن بعد ہمیں بلایا تو پھر ڈائلیسس ہو گیا تھا، اب 1 ہفتے بعد بلایا ہے نا۔ لیکن خیر چھوٹے چھوٹے کلپ یہ جو پہلے سے میں نے بنائے ہوئے تو وہ بھی میں نے لگا لیا، ساتھ میں وائس اوور کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو پوری سٹوری سنا رہی ہوں۔ تو اگر اللہ نہ کرے آپ لوگ گھر میں کوئی پیشنٹ ہو تو خود سے علاج نہ کیجیے، اسے ہاسپٹل لے جائیں، ان کے ٹیسٹ کروائے، ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی اس کا علاج کیجیے۔ بہت زیادہ خواری ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ پیشنٹ جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے۔ اور میں زندگی میں کبھی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل ہم لوگ نہیں جاتے، میرے ابو ہمیں نہیں لے کے جاتے، پرائیویٹ سے ہی ہم لوگ علاج کرتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار جب میں گورنمنٹ ہاسپٹل گئی تو ہاسپٹل تو ٹھیک ہے، اندر علاج بھی ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن آس پاس ماحول جو ہے نا وہ دیکھ کے انسان کا دل ویسے ہی تھک جاتا ہے۔ ایک تو فقیر تنگ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، اور ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں خواری اتنی ہوتی ہے کہ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے نا پروسیس جو ہے نا صبح سے سٹارٹ ہوتا ہے، 6 بجے ٹوکن لو تو ڈاکٹر آئے گا 3 بجے، وہ پروسیس چلتے چلتے رات کو جو ہے نا 12-1 بجے آپ فارغ ہو جاتے ہیں، پھر گھر آنا پڑتا ہے، مطلب پورا دن ہاسپٹل میں ہی خوار ہونا پڑتا ہے نا۔ لیکن شکر الحمدللہ ٹریٹمنٹ صحیح چل رہا ہے، اللہ پاک میری بہن کو جلدی سے کور اپ کرے اور میری سسٹر کی طبیعت ٹھیک کرے، رمضان کے صدقے سبھی بیماروں کو شفایابی والی زندگی، تندرستی والی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، پلیز میری بہن کو اپنی دعاؤں میں لازمی سے یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ابھی ہمارا افطار ٹائم ہو گیا تھا، بھائی جو ہے نا پانی لے آئے تھے اور ہمارے لیے جو ہے نا سموسے لے کے آئے تھے، تو یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے سارے جو ہے نا مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کا روزہ تھا، تو اب یہاں میرا بھائی اور میری اپی بھی آ گئے تھے، یہ لوگ بھی میرے ساتھ افطار کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میری جو سسٹر ہے حیا، اس کا جو ہے نا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا، تو اسی کا انتظار ہم کر رہے تھے۔ ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ رات کو ہی چھٹی ہو جائے گی، ہم گھر چلے جائیں گے، پر ایسا نہیں تھا، رات رکنا پڑا، اور میں اور بھائی گھر چلے گئے تھے، آپ ہی کو جو ہے نا ہم نے سسٹر کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر سسٹر صبح آ گئی تھی، تو صبح ہم جو ہے نا پھر حیا کے پاس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم اسے جب گھر لے آئے تھے، اور تو ایک دن وہ گھر پہ تھی، پھر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگلے دن پھر سے جو ہے نا اس کا جو ہوگا ڈائلیسس ہوگا، اس کو لے کے آنا ہے، تو وہ پھر کرانے کے لیے جو ہے نا پھر ہم اگلے دن دوبارہ سے چلے گئے تھے، اور یہاں پہ سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، تو آپ بھی جو ہے نا اپنے لیے اور میرے لیے چائے لے کے آ گئی تھی، تو بس ہم نے پھر جو ہے نا سموسہ کھایا تھا، پانی پیا تھا، اور یہ چائے پی لی تھی، اور پھر سحری کا ٹائم جو تھا نا اسی ٹائم تک ہم لوگ بیٹھے رہے۔ تو ابھی ہمیں ٹائم بھی بتا رہی تھی، بیٹھ کے بہت زیادہ برا حال ہو گیا تھا، اور بیبی جو ہے نا میرے گود میں ہی سو گئی تھی، تو بیبی جب سو گئی تھی تو تب میرے پاؤں میں بھی جو ہے نا سن ہو گئے تھے بیٹھے زمین پہ، کیونکہ کوئی سیٹ وغیرہ تو تھی نہیں، سبھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم بھی بیٹھے رہے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا طرح طرح کی ایمرجنسیاں آ رہی تھی، بچے تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے، اور پتہ نہیں کس حالت میں آ رہی تھی، میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا شیئر نہیں کر سکتی۔ انہیں دیکھ کے میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا، اور میں رو رہی تھی، دعائیں بھی کر رہی تھی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی دیکھ کے، کیونکہ میں نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم اس طرح کی جو ہے نا حادثات دیکھے، اور جو ہے نا میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی دیکھ کے نا۔ تو بس اب ہم لوگ جو ہے نا سحری کا ٹائم قریب تھا، اب ہم اسی ٹائم گھر جائیں گے، کیونکہ ہمیں بھی یہیں پہ بیٹھنا تھا، باہر اندر الاؤ نہیں تھا، ایک ہی بندے کو الاؤ تھا،
میں، بھائی اور میری بیبی اب ہم جائیں گے گھر، اور پھر جو ہے نا آپ ہی صبح گھر جائے گی، آرام کرے گی، اور ہم پھر اگین آ جائیں گے ہاسپٹل۔ تو بھائی اپنا کام چھوڑ کے جو ہے نا ہاسپٹل آ گئے تھے۔ اس طرح بہت سارے لوگ اپنا کام چھوڑ کے ہاسپٹل آ جاتے ہیں، ہاسپٹل میں خوار ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک صحت مند والی زندگی، تندرستی دے تاکہ ہاسپٹل سے ہم بچے رہیں، آمین ثم آمین۔ تو یہ تو بس پہلا دن تھا، اور یہ وہ مسافر لوگ ہیں جو اندرونی سندھ سے آئے تھے، آؤٹ آف سٹیز سے آئے ہوئے تھے اپنوں کے ساتھ ان کا علاج کرانے کے لیے۔ تو بس ہم پھر گھر گئے۔ اگلے دن جب ہم دوبارہ آئے تو یہاں پہ جو ہے نا ڈائلائسس ہو رہا تھا حیا کا، میں نے چھوٹا سا کلپ بنا لیا تھا، بھائی کے ساتھ شیئر کرنا تھا، تو پھر میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ یہاں اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ نماز ہی پڑھ سکتے ہو، اور تسبیحات پڑھ سکتے ہو، اور یاسین پڑھ کے اپنوں کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ جتنے بھی سارے بیٹھے ہوتے ہیں سبھی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے۔ تو بس یہ بہت درد عمل تھا، اور آپ لوگ پلیز بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں دعا کرے سب کے لیے، میری بہن کے لیے۔ تو یہیں پہ جو ہے نا بس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ میری بہن صحت مند ہو جائے گی، تندرست ہو جائے گی، تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میں ڈیلی کا ولاگ شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اچھے ولاگ کے ساتھ ملوں گی، اور صحت مند سسٹر کے ساتھ ملوں گی اگلے ولاگ میں۔ جب تک کے لیے ڈھیر سارا خیال رکھے، ڈھیر سارا پیار، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔